جن کی کشتیاں جلا دی جائیں انہیں زیادہ تحمل، زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ مدھم سی سرسراہٹیں پیدا کرتی خشک ہوائیں اس کے وجود پر کپ کپی سی طاری کر گئی۔ فارس بہت آگے نکل چکا تھا، اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر جنت کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جاگنگ کے بعد اس نے شاور لیا تھا اور کپڑے بدل کر نیچے آیا تو جنت کمال اسے گلاس ونڈو کے باہر مالی سے الجھتی اور پھولوں کو توڑتی نظر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری ابھر آئی۔ ایک معمول سا بنا لیا تھا اس لڑکی نے کہ ہر اس کمرے کو تر و تازہ پھولوں سے معطر کرنا ہے۔ سر جھٹک کر اپنی رسٹ واچ پر نگاہیں گاڑتے وہ مسز شرازی کے کمرے میں آ گیا تھا۔ آپ تیار ہیں ممی؟ ہاں بیٹا۔ مکمل تیاری کے ساتھ وہ ویل چیئر پر ہی تھیں، بس ہیڈ اسکارف لے رہی تھیں۔ آج ان کی ڈاکٹر کے ہاں اپائنٹمنٹ تھی، ویکلی چیک اپ کے لیے انہیں جانا تھا۔ پٹھانی بھی ان کے ساتھ ہی جایا کرتی تھی۔ موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کی نگاہ بے ساختہ ہی دیوار گیر کھڑکیوں کے سامنے رکھی گلاس ٹیبل پر جا پڑی۔ وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ میز کے کناروں کے ساتھ گول دائرے کی صورت میں ترتیب سے رکھے گلاب کے پھولوں پر اس کی نظر یوں ٹھہری کہ وہ ہٹا نہ سکا۔ مسلی ہوئی پنکھڑیاں، ٹوٹے ہوئے پتوں کی لہر اور سلامت پھولوں کا گھیرا۔ یادداشت کے کسی کونے میں کوئی بھولا بسرا منظر تازہ ہوا تھا، کوئی آواز گونجی تھی، پردہ لہرایا تھا، اور پھر ایک ایک کر کے سفید پھولوں کی پنکھڑی اندر گرتے جا رہے تھے۔ گیٹ ویل سون۔ مارکر سے لکھا گیا پیغام کھڑکی کے شیشے پر ابھرتا نظر آیا۔ فارس؟ مسز شرازی کی آواز پر اس نے چونک کر اپنے خیالات سے سر نکالا، پھر مڑ کر انہیں دیکھا۔ آئی ایم ریڈی بیٹا۔ سر ہلا کر وہ ان کی جانب بڑھا، مگر وہ پھولوں کی اس ترتیب سے، لہروں میں رکھے ان پتوں سے، اور وسط میں رکھی کچھ بکھری، کچھ ٹوٹی اور کچھ مسلی ہوئی پنکھڑیوں سے پیچھا نہ چھڑا سکا، جنہوں نے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اسے ماضی کے حوالے کر دیا تھا۔ ہماری اس کاغذی شادی کو پورے 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ وہ بیڈ پر نیم دراز لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے اس نے مخاطب کیا۔ فارس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ صوفے پر وہ خاصے شاہانہ انداز میں بیٹھی تھی، فکر اور اندیشوں سے پرے۔ کیا تمہارا نہیں خیال کہ اب ہمیں دوستی کر لینی چاہیے؟ جاگنگ ٹریک پر ہونے والی گفتگو کے بعد اس نے اب خاموشی کا قفل توڑا تھا، یعنی پورے 15 گھنٹے کے بعد۔ ٹھیک ہے، مان لیا یہ کاغذی رشتہ ہے، ایک مخصوص مدت تک رہے گا، اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا، لیکن اس مخصوص مدت تک کیا تم آنکھوں سے تیر، نیزے، تلواریں مارنا بند نہیں کر سکتے؟ وہ اسے نظر انداز کیے اپنا کام کرتا رہا۔ اگر ہماری دوستی ہو جائے گی تو مجھے ذرا سی فرمائش کے لیے آنٹی کے پاس نہیں جانا پڑے گا، یعنی کہ میں ڈائریکٹ تم سے بات کر سکوں گی، اور اس طرح بہت سہولت رہے گی مجھے، اور تمہیں بھی۔ کیا خیال ہے؟ وہ خاموش رہا۔ وہ اب خاموش ہی رہا کرتا تھا۔ ویسے فارس، کیا تم جانتے ہو ان لڑکیوں کی کہانی میں کیا ہوتا ہے جن کے شوہر حضرات تمہارے جیسا رویہ رکھتے ہیں؟ کچھ دیر تک خاموش رہ کر، کچھ سوچ کر اس نے استفسار کیا۔ وہ نہیں جانتا تھا اور نہ ہی جاننا چاہتا تھا۔ جنت جانتی تھی اور اسے بھی بتانا چاہتی تھی، یعنی کہ شادی کی پہلی رات نئی نویلی دلہن کو کمرے سے باہر نکال دینا، پھر اسے دھمکانا، اس پر رعب جمانا اور اپنے معاملات سے دور رکھنے کی سختی سے تلقین کرنا، اور یہ بھی باور کروانا کہ شادی سراسر مرضی کے خلاف کی گئی ہے، یا پھر انتقام لینے کے لیے شادی کرنے پڑی، اور وغیرہ وغیرہ۔ پہلے مجھے لگتا تھا ایسی صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، اب مجھے لگتا ہے حقیقی زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کچھ سوچا، پھر اپنے ٹریک پر واپس آ گئی۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بیچاری سی معصوم سی روتی سی سکتی ہیروئن اپنے سڑے ہوئے کھڑوس شوہر کی خدمت میں جٹ جاتی ہے۔ وہ خود کو حالات کے حوالے کر کے اس کی سختیاں جھیلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ فارس نے اسکرین سے نگاہیں ہٹا کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اور شکر، وہ سن رہا ہے۔ لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو جنت نے بامشکل روکا۔
ہلکا پھلکا سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے فارس، کچھ زیادہ سیریس نہیں۔ انداز تسلی دینے والا تھا۔ شوہر چند ایک ہڈیاں توڑوا کر بستر سے لگ جاتا ہے۔ اس کے دوست احباب، سوکھی سری گرل فرینڈز وغیرہ سب اسے چھوڑ دیتے ہیں، مگر مظلوم اور ظلموں کی ماری وہ دکھی بیچاری اور معصوم سی ہیروئن اسے نہیں چھوڑتی۔ آخر وہ اس کا شوہر ہے بھئی، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ حالانکہ ہیروئن کو چاہیے کہ اس بندے کی چند ہڈیاں اور توڑ دے، کچھ نہ صحیح ایک آدھ تھپڑ ہی چڑھ دے، مگر نہیں۔ خیر، یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ اب ہماری ہیروئن کرتی کیا ہے؟ اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے۔ شوہر اس کا ضرب دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے، پچھتاوا اسے آن گھیرتا ہے، افسوس کرتا رہتا ہے کہ اتنی اچھی لڑکی کو وہ اتنا عرصہ اذیت دیتا رہا، اس کی بے قدری کرتا رہا، اسے رلاتا رہا۔ اس نے رک کر فارس کو دیکھا، وہ اب اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ کی بورڈ پر اس کی انگلیاں تیزی سے متحرک تھیں۔ پچھتاوا انسیت کو جگہ دیتا ہے، انسیت رحم دل بنا دیتی ہے، اور شاید رحم سے ہی محبت جنم لیتی ہے۔ پھر وہ اپنے رویے کی معافی مانگتا ہے، اور ہماری پیاری، دکھی، معصوم اور نرم دل فرشتہ صفت ہیروئن اسے فوراً سے معاف کر دیتی ہے، اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ فارس نے لیپ ٹاپ زور سے بند کر دیا۔ اس کا غارت شدہ موڈ مزید غارت ہو چکا تھا۔ غالباً اسے ہیپی اینڈنگ نہیں، طلاق چاہیے تھی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارے دل اور ارادوں کے بدلنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ان ہیروئنس کی طرح تمہارے چند ایک ہڈیاں ٹوٹنے کا انتظار کرنا چاہیے، یا پھر مجھے اپنی زندگی کی کہانی کو کسی اور رخ ڈال دینا چاہیے، کیونکہ یہ تو کنفرم ہے، خدمت داریوں سے تمہارا دل پگھلنے والا نہیں۔ اس نے پرسوچ نگاہوں سے فارس کو دیکھا۔ تم کیا مشورہ دو گے مجھے؟ کیا کرنا چاہیے؟ خاصی سوچ بجار کے بعد اس نے پوچھا۔ زہر کھا کر مر جانا چاہیے، ہے نا؟ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ شاید اس طرح تمہارے ارادوں پر کوئی فرق آئے، مگر اس طرح ہو گیا تو تمہاری تو دلی مراد پوری ہو جائے گی، اور میں خالی خولی قبر میں اتر جاؤں گی، جبکہ مجھے اپنی لائف سٹوری میں کچھ مختلف چاہیے، کچھ ایسا جس میں ہم دونوں کی خواہش پوری ہو جائے۔ یعنی تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، دونوں کی خواہش ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ پوری ہو جائے۔ فارس نے چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہوش و حواس میں تو تھی وہ، بھلا ایک ہی وقت میں دونوں کی متضاد خواہشات کیسے پوری ہو سکتی تھیں؟ بتاؤ بھی، مر جاؤں؟ اس کی برداشت اب ختم ہو رہی تھی۔ پھر بدرو بن کر تمہارے آگے پیچھے پھروں گی، یہیں پہ۔ وہ پرجوش ہو رہی تھی۔ اب اگر دوبارہ تمہاری آواز آئی تو میں تمہیں کمرے سے نکال دوں گا۔ اسے وارننگ دے کر وہ لحاف تانے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ جانور کے ساتھ بھی انسان کچھ وقت بتائے تو اسے انسیت ہو جاتی ہے۔ میں تو پھر انسان ہوں، میرے ساتھ رہ کر تمہارا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ بھول ہے تمہاری، بھول میری نہیں تمہاری ہے فارس وجدان۔ اس نے اٹھ کر لائٹس آف کر دی، مگر جب صوفے پر بیٹھی تو کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ آنے والے کل کو سوچ رہی تھی، اور کل اس نے کیا کرنا تھا وہ پروگرام ترتیب دے چکی تھی۔ اگلے دن ٹھیک 11 بجے وہ شرازی انٹرپرائزز میں اس کے آفس کے باہر کھڑی تھی۔ شاندار عمارت کی 12ویں منزل تک پہنچنے سے پہلے وہ مختلف فلورز پر مختلف سٹاف ممبر سے اپنا تعارف کرواتی آئی تھی۔ وہ جنت بنت کمال تھی، شرازی انٹرپرائزز کے نوجوان چیئرمین اور CEO کی زوجہ محترمہ۔ جو بھی اس سے ملا حیران ہو کر ملا، خاص کر خواتین سٹاف تو کچھ زیادہ ہی صدمے میں تھیں۔ آپ نے فارس کو بتایا تو نہیں کہ میں یہاں آئی ہوں؟ اس نے صدیقی صاحب سے کہا تھا۔ نہیں، فی الحال انہیں علم نہیں، وہ اس وقت میٹنگ میں مصروف ہیں۔ فائنینس مینیجر صدیقی صاحب اسے جانتے تھے، انہوں نے نکاح اور ولیمے میں شرکت کی تھی۔ وہ اس وقت بھی وہیں اس کے ہمراہ تھے۔ اچھی بات ہے، میں انہیں سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ صدیقی صاحب بر وقت مسکرائے، جانتے تھے ان کے باس کو سرپرائزز کتنے برے لگتے ہیں۔ چوتھے فلور پر وہ یوں ہی ٹہلنے لگی۔ اس نے صدیقی صاحب سے بھی کہہ دیا تھا کہ فارس کے آفس تک وہ خود ہی چلی جائے گی۔ دیوار گیر کھڑکیوں سے شہر کا خوبصورت نظارہ کرتے
وہ آگے بڑھتی گئی، 15-20 منٹ تک ٹہلتی رہی، اور جب صدیقی صاحب کی طرف سے اس میٹنگ ختم ہونے کا میسج ملا تو وہ چند لڑکیوں کے ساتھ لفٹ پر سوار ہو گئی۔ سنا ہے فارس وجدان کی مسز آئی ہوئی ہیں۔ میں نے بھی سنا ہے۔ کمپنی کی فیمیل سٹاف کے ساتھ ہمارے باس اتنے روڈ ہیں، خدا جانے بیوی کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا، بیوی پر تو جان چھڑکتے ہوں گے۔ دوسری نے لقمہ دیا۔ اس کے عقب میں کھڑی جنت بے ساختہ ہنس دی۔ تینوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ مصروف بھرے انداز میں اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ 12ویں فلور پر تھی، فارس وجدان کے آفس کے سامنے۔ سیکرٹری نے فون پر اطلاع پہنچا دی تھی، اور اس کی توقع کے برعکس اسے فوراً ہی طلب کر لیا گیا تھا۔ اجازت ملتے ہی وہ دروازہ کھول کر اس کے آفس میں داخل ہوئی اور حیران رہ گئی۔ سفید رنگ کی تھیم میں سجا اس کا آفس انتہائی شاندار تھا، مگر آفس سے بھی شاندار اس کے شوہر کا غصہ تھا۔ شرٹس کی آستینیں کوہنیوں تک موڑے، پیشانی پر ڈھیر سارے بل ڈالے وہ غصے میں تھا۔ آنکھوں میں سرخی تھی، جبڑے بھینجے ہوئے تھے، تاثرات پتھر کی طرح سخت تھے۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ سر پر پہنچ کر وہ دبی آواز میں دہاڑا تھا۔ اپنے کاغذی شوہر کا آفس دیکھنے آئی تھی۔ اس میں کوئی گناہ ہے کیا؟ فارس کو جواب دے کر اس نے اشتیاق کے عالم میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ فارس نے مٹھیاں بیچ لیں۔ آفس ٹیبل پر دھرے کچھ ڈیکوریشن پیسز کو چھیڑتے ہوئے اس نے نیم پلیٹ کو بغور دیکھا۔ وال پر لگی سفید براق گھوڑے کی پینٹنگ کو سراہا۔ شیلف میں ترتیب سے رکھی فائلز کا جائزہ لیا، پھر آرام سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ کہتے ہیں سفید رنگ امن اور محبت کی علامت ہوتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ سرد نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس رنگ کو پسند کرتے ہیں ان کے مزاج میں دھیما پن ہوتا ہے، وہ سلجھو اور بردبار ہوتے ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ فارس نے اس کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ چائے یا کافی کا نہیں پوچھو گے تم؟ جنت نے پلکیں چپکائیں۔ نہیں، حالانکہ آنٹی کہہ رہی تھی کہ تم خاصے مہمان نواز ہو۔ ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب دفعہ تو میں تمہارے ساتھ ہی ہو سکتی ہوں۔ ڈرائیور مجھے ڈراپ کر کے جا چکا ہے۔ آنٹی سے میں کہہ آئی ہوں کہ تم نے مجھے خود کال کر کے آفس بلایا ہے، اور آج ہم دونوں کسی اچھے ریسٹورانٹ میں لنچ کریں گے۔ فارس نے خود پر بامشکل ضبط کے پہرے بٹھائے تھے۔ کتنی رقم چاہیے تمہیں؟ آفس کی کرسی پر بیٹھ کر اس نے بے حد تحمل سے پوچھا تھا۔ کس لیے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس ڈرامہ کو ختم کرنے کے لیے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ڈرامہ ہے؟ جنت کو برا لگا۔ تم یہ جو کچھ بھی کر رہی ہو اسے ختم کرنے کے لیے کیا لوگی؟ 1 کپ چائے، اٹالین ریسٹورانٹ میں تمہارے ساتھ لنچ۔ فارس نے بامشکل خود پر قابو پایا۔ ویسے تم نے ابھی تک کسی کو بتایا نہیں کہ تم میرڈ ہو؟ سب یوں حیران ہوتے ہیں جیسے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ فارس نے اپنی کرسی چھوڑ دی تھی۔ اٹھو اب۔ مگر میں نے تو ابھی چائے نہیں پی۔ وہ سختی سے بازو میں انگلیاں گاڑے اسے کھینچ کر اٹھاتا دروازے پر لے آیا تھا۔ ہاؤ روڈ! جنت نے اپنا آپ چھڑوا کر اسے دور کیا۔ میں بہت مصروف ہوں۔ تمہاری ان جھوٹ موٹ کی اداکاری اور 2 نمبر فرمائشوں کو تکمیل کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ڈرائیور کو کال کرو اور یہاں سے چلتی بنو۔ دبی آواز میں جھاڑ کر اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سیکرٹری نے بے اختیار سر اٹھایا تھا۔ ڈارلنگ، سیکرٹری کے سامنے جنت کا رویہ خاصا رومانٹک تھا۔ میں یہیں بیٹھ کر آپ کا انتظار کروں گی، بھلے مجھے سارا دن ہی کیوں بیٹھنا پڑے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور فارس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس لڑکی کو شیرازی انٹرپرائزز کی 12ویں منزل سے نیچے پھینک دے۔ لب بھینچ کر اس نے آفس کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ میں دیکھتی ہوں کب تک مجھے باہر بٹھاتا ہے۔ سینے پر بازو باندھے وہ سیکرٹری کے آفس میں بیٹھ گئی تھی۔ اب سیکرٹری اور وہ دونوں ایک ہی دوسرے کا جائزہ لے رہی تھیں، اور تبھی کال موصول ہوئی تھی۔ کچھ سن کر سیکرٹری نے فارس وجدان سے رابطہ کیا تھا۔ سر، شاہ گروپ کے لائر برہان لغاری کی کال آئی ہے۔ 1 گھنٹے بعد آپ کی ان سے میٹنگ ہے۔ جنت کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی سوچ، اس کے خیال جامد ہوئے۔ وہ یہاں کیوں اور کس لیے آئی سب بھول گئی۔
حلق میں ابھرتی گلٹی کو بامشکل نیچے اتارتے ہوئے اس نے گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے عرصا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کا سکون درہم برہم ہوا تھا۔ میم، آپ چائے لیں گی یا کافی؟ سیکرٹری اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ شدت سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اسے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں، وہ جو شام تک فارس کے آفس میں بیٹھنے کے ارادے سے آئی تھی، بیگ کے سٹریپس پر اپنے ہاتھ جمائے اسی وقت وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ نام جسے وہ لبوں پر لانے سے گھبراتی تھی، جب سماعت میں پڑا تھا تو کتنی وحشت ہوئی تھی اسے، اور یہی وحشت آج پھر اس کی نیند حرام کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اول تو اسے نیند آ ہی نہیں رہی تھی، اور جب آئی تو بھی حقیقت نے خواب کا روپ دکھا کر اسے فوراً سے جگا دیا تھا۔ پسینے سے شرابور وجود کے ساتھ وہ سر تھامے کتنی ہی دیر تک بیٹھی رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خوابوں سے پیچھا چھڑوانے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر جب سے اس نے فارس کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کی تھی، تب سے خواب کسی حد تک کم ہو گئے تھے۔ مگر آج پھر ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر فارس کو دیکھا تھا۔ سد شکر کہ وہ گہری نیند میں تھا، سد شکر کہ اس کی وجہ سے آج اس کی نیند خراب نہیں ہوئی تھی، وہ بے آرام نہیں ہوا تھا۔ گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کر کے وہ نیچے آ گئی تھی۔ پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ لائٹس آن کر کے وہ نماز والے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ زرکار روشنیوں میں کمرہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آواز اس کے پھولے سانس کی تھی، اور پھر دھڑکن کی، جو اسے کان میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دن بھر خود کو مضبوط ظاہر کر کے تنہائی میں وہ ہر نقاب چہرے سے اتار دیا کرتی تھی۔ جو وقت اس آیت کے ساتھ گزرتا تھا، وہ حقیقتاً اسے اندر اور باہر سے ایک ہی کر دیتا تھا۔ وہ اب ذہن کو ماضی سے بھٹکانے کے لیے اپنا فوکس اس آیت پر جما رہی تھی اور غور کر رہی تھی ان سوالوں پر جو اس کے اندر سر اٹھا رہے تھے۔ پچھلے 1 ماہ سے اس کی یہی روٹین تھی۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ اپنے اندر بڑھتے ہوئے اس شور سے پیچھا چھڑوانے کے لیے یہی کر رہی تھی۔ پہلے وہ نصیب، قسمت، زندگی، مصائب، آزمائش اور محرومیوں کی بھول بھلائیوں میں گم رہا کرتی تھی۔ اب سکون کی تلاش میں وہ خود کو ان نشانیوں کے سپرد کرنے لگی تھی جو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اسے دکھ و آلام کا دوسرا رخ دکھانے لگے تھے۔ وہ راز جو حروف میں چھپا تھا اور ابھی اس پر عیاں نہیں ہوا تھا، وہ معنی جو سمندر کی طرح گہرے تھے، ان میں وہ غرق ہونے والی تھی۔ سب کچھ مبہم تھا، غیر واضح، چھپا ہوا، مگر اس رات ایک سوال اس پر عیاں ہوا تھا، بغیر جواب کے بھی۔ وہ دن کے اجالے کی طرح یوں واضح ہوا تھا کہ کتنی ہی دیر تک وہ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ سوال تمہیں اس آیت تک لائے گا جنت، سوال ہی تمہیں اس کے معنی سمجھائے گا۔ الف پر نظر جمائے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آزمائش کی وادیوں میں بھٹکتے ہر انسان کو ایک آیت پر غور کرنا چاہیے۔ ہر مریض کو، ہر سقیم کو، ہر علیل کو اور ہر اسیم کو۔ مسز شیرازی کی آواز جیسے پلٹ کر آنے لگی۔ اس آیت کا صرف وہ مطلب نہیں ہے جو ہم اکثر پڑھتے یا سمجھتے ہیں، اس کا ایک اور مطلب اس کے حروف میں کہیں چھپا ہے۔ اور وہ حرف پر نظر جمائے کھڑی رہ گئی تھی۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کمرے کی دیوار گیر کھڑکیوں پر سے پردہ ہٹا کر اس نے مسز شیرازی کو دیکھا، جو سامنے ہی ویل چیئر پر براجمان کو ایک کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ سر اٹھائے اب وہ جنت کو دیکھنے لگی، جو سنگل صوفے پر ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کل بہت سوچا اس بارے میں، وہ کپ میں چائے انڈیلنے لگی، اور کل رات ہی میرے ذہن میں خیال آیا، حالانکہ میں نے اس آیت کو بارہا سنا ہے، بارہا پڑھا ہے، اور اس کے ذریعے اپنے ناتواں دل کو بارہا تسلی بھی دی ہے، مگر میں کل پہلی بار اس پر حیران ہوئی ہوں۔ اس نے چائے کا کپ مسز شیرازی کو پیش کیا تھا۔ وہ بہت توجہ اور یکسوئی سے اسے سنتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں۔ جنت کہاں تک پہنچ گئی، شاید وہ بھی جاننا چاہتی تھی۔
آیت میں مشکل کے لیے لفظ اسر استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے ایک مشکل۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو آسانی کے لیے بھی یہاں لفظ یسر استعمال ہونا چاہیے تھا، مگر اللہ نے لفظ یسرا استعمال کیا، الف کے ساتھ۔ اب وہ اپنے کپ میں چائے نکال رہی تھی۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید یسرا یسر کی ہی جمع ہوگا، مگر جب میں نے جمع مترادف وغیرہ دیکھے تو معلوم ہوا کہ یہ وہ بھی نہیں ہے۔ یسر ایک آسانی، یسرین دو آسانیاں، ایثار دو سے زیادہ آسانیاں۔ تو پھر یسرا کیا ہے؟ اس نے سر اٹھا کر مسز شرازی کو دیکھا۔ یہ میرا پہلا سوال ہے، اگلی بار میں اس سوال کا جواب دوں گی آپ کو۔ اب کہ وہ بھی مسکرائی۔ مسز شرازی نے محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ مجھے لگا شاید تم کافی وقت لوگی۔ مجھے بھی یہی لگا تھا، مگر کل رات جب میں بار بار اسے پڑھ رہی تھی، بار بار اسے کھوج رہی تھی، تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ آیت کے مفہوم بھی جیسے پرتوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ گہرا مطلب سمجھنے کے لیے گہرائی میں اترنا پڑتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، تدبر پانے کے لیے آیت کو ان کا وقت دینا پڑتا ہے۔ مجھے یقین ہے تم اس کا جواب بھی پالو گی۔ ہاں، میں ایسا ضرور کر لوں گی، مگر آپ سے ایک شرط پر شیئر کروں گی۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ انہوں نے کافی دلچسپی سے پوچھا۔ کچھ سوچ کر اس نے مسز شرازی کی طرف دیکھا، ایک گہرا سانس لے کر خود کو جیسے آنے والے وقت کے لیے تیار کیا، کچھ ہمت جمع کی۔ میں آپ کے پوتے سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے اتنا اچانک کہا کہ مسز شرازی اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہ گئیں۔ انہوں نے جنت کو بے یقینی سے دیکھا۔ میں نے غلطی سے آپ کی اور فارس کی باتیں سن لی تھیں۔ جھکی نگاہوں سے اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ میں منتظر رہی کہ شاید آپ خود مجھے اس سلسلے میں کچھ بتائیں گی، مجھ سے کچھ بات کریں گی۔ مسز شرازی خاموش ہو گئی۔ میں آپ کے پوتے سے ملنا چاہتی ہوں آنٹی۔ میں آپ کے لیے۔ انہوں نے سر اٹھا کر جن نگاہوں سے جنت کو دیکھا وہ چپ ہو گئی۔ کتنا درد تھا ان کی نگاہوں میں۔ فارس کو برا لگے گا، وہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور جنت انہیں بتا نہ سکی کہ فارس تو روز اول سے خفا ہے۔ میں اسے خبر نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے یقین دہانی کروائی۔ اسے پھر بھی خبر ہو جائے گی۔ وہ یہ بات برداشت نہیں کر پائے گا کہ اس کی بیوی حماد کے بیٹے سے ملے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ آپ مجھے ایڈریس بتا دیں، میں خود۔ نہیں جنت، میرا بچہ نہیں۔ انہوں نے اسے ٹوک دیا۔ جانے دو اسے۔ وہ جیسے اس ٹاپک پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتی تھی، اور کچھ بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ایک حقائق ان کی بھی تو تھی، فارس کی بھی، اس کے بھائی اور بچے کی بھی۔ آنٹی، فارس کو برا لگے گا، تمہیں اپنے شوہر کے احساسات کا خیال ہونا چاہیے۔ جنت انہیں ہمدردی سے دیکھ کر رہ گئی۔ آخر کوئی انسان اپنے یتیم بھتیجے کے لیے اتنا سنگدل کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ سنگدل نہیں ہے، اسے سنگدل مت کہو۔ مسز شرازی نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی تھی۔ جنت حیرت سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ بہت حساس تھا وہ۔ جب پتھر ہوا تو پوری طرح سے ہوا، بے حس ہوا تو ہر کسی کے لیے ہوا۔ اسے الزام مت دو جنت، میں بھی نہیں دیتی۔ انہوں نے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ جنت اپنی جگہ سن بیٹھی رہ گئی۔ میں بلی پالنے کا سوچ رہی ہوں۔ اپنے کپلنگز اتار کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے فارس وجدان نے اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ وہ ابھی ابھی ضروری میٹنگ اٹینڈ کر کے گھر لوٹا تھا، اور ہمیشہ کی طرح جنت کمال اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں، جنت نے دیکھا۔ اس کی نم آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہاری ضرورت کی نہیں، اپنی ضرورت کی بات کر رہی ہوں۔ اس گھر میں کوئی جانور نہیں آ سکتا۔ فارس کا لہجہ حتمی تھا، انکار پتھر پر لکیر جیسا۔ روز ہی وہ کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی تھی، روز ہی وہ بے رحمی سے رد کر دیتا تھا۔ اور کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ بحث کے موڈ میں آ گئی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا۔ اور تم کیوں نہیں چاہتے؟ میں جواب دینے کا پابند نہیں۔ میں جواب دینے کا پابند نہیں۔ جنت نے ہو بہو اس کے انداز میں نقل اتاری۔
فارس وجدان نے رک کر اسے تیوروں سے گھورا۔ یہ لڑکی اب اپنی حد سے بڑھ رہی تھی۔ ساری پابندیاں تو صرف میرے ہی لیے ہیں نا؟ رک کر اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ مجھے لگتا تھا تم میرے لیے ہی بے رحم ہو۔ یہاں تو بیچارے جانور بھی تمہاری نفرت سے محفوظ نہیں ہیں۔ وہ ضبط کیے خاموش رہا۔ جنت کو یہ خاموشی نہیں چاہیے تھی۔ تو اب میں یہ سمجھوں کہ تم بھی ان 10% لوگوں میں ہو جنہیں بلیاں اچھی نہیں لگتی۔ اس نے بات بڑھائی۔ ہاں ہوں۔ کوئی اعتراض؟ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ باخدا کوئی اللہ کی اتنی پیاری تخلیق کو ناپسند کیسے کر سکتا ہے؟ یقیناً تم نے بلیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، انہیں قریب سے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکالے واش روم میں گھس گیا تھا۔ جنت دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم بلیوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزار کر تو دیکھو، بہت اچھا محسوس کرو گے۔ اندر شرٹ اتارتے ہوئے فارس وجدان زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں، بہت اچھا محسوس کروں گا۔ انداز میں جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ میں جانتی ہوں تمہیں میرے احساسات کی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن بلی والی بات پر مجھے تمہارا اعتراض کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے، یہ گھر تمہارا ہے، لیکن میں بھی تو تمہاری بیوی ہی ہوں، کاغذی ہی صحیح، اتنا تو حق رکھتی ہوں۔ وہ رک گئی۔ تم سن بھی رہے ہو کہ نہیں؟ دروازہ کھل گیا تھا۔ سیاہ جینس پر سیاہ شرٹ میں ملبوس وہ باہر آ گیا۔ وارڈروب کھولے اس نے سفید رنگ کا جمپر نکالا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ ایک چھوٹی سی بلی، یہ کیا بلی بلی لگا رکھی ہے تم نے؟ جب منع کر دیا ہے کہ نہیں آ سکتی تو نہیں آ سکتی، اور یہ تمہارا گھر نہیں ہے جہاں تم اپنی مرضی چلا سکو۔ بگڑے تیوروں کے ساتھ اسے ڈانٹ کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ جنت ضبط کیے کھڑی رہی۔ جب دماغ نے ٹھوکا دیا تو پھر تن پن کرتی اس کے پیچھے باہر نکل گئی۔ جب میں تمہاری بیوی ہوں ہی نہیں تو یہ شوہروں والا روب کیوں دکھاتے ہو مجھے؟ سیڑھیاں اترتے فارس وجدان کے قدموں کی حرکت تھمی۔ رک کر سر اٹھا کر اس نے جنت کمال کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے، اس کے کڑوے تیوروں سے کچھ خائف ہو کر اس نے فوراً بات سنبھال لی۔ مہمان ہوں میں چند دنوں کی، اس وجہ سے ہی لحاظ کر لو۔ اپنے لہجے میں مٹھاس بھر کر اس نے پلکیں چپکائیں۔ میرے نانا کے گھر میں میرے پاس 3 بلیاں تھیں۔ بہت وقت گزارا ہے میں نے ان کے ساتھ۔ یقین کرو، شور نہیں کرتی اور گند بھی نہیں مچاتی، پیار دیتی ہیں اور پیار لیتی ہیں۔ بہت اچھا وقت گزرتا ہے ان کے ساتھ۔ تم بلیوں کے ساتھ وقت گزارتی ہو؟ فارس کی آواز میں اب ہلکا سا صدمہ تھا۔ نہیں، گزارا تو نہیں ہے، اس نے صفائی سے جھوٹ بولا، لیکن گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ مسز یزدانی کی پیرشین کیٹ کے چھوٹے چھوٹے بلون تھے۔ بس، فارس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ آج کے بعد تم مسز یزدانی کے گھر نہیں جاؤ گی۔ جنت کا منہ صدمے سے کھلا۔ مگر کیوں؟ احتجاجاً چلائی۔ میں نے کہا نہیں جاؤ گی تو بس نہیں جاؤ گی۔ اس کا لہجہ کافی زیادہ سخت ہوا تھا۔ تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے میں بلی تمہارے سر پر لا بٹھاؤں گی۔ اتنا بڑا گھر ہے تمہارا، اور دل، باخدا تمہارا دل چونٹی جتنا بھی نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں، اگر تم نے گھر میں پیٹ لانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، اس کے منہ سے نکل گیا۔ قدم اٹھاتے فارس وجدان نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ وہ ریلنگ پر جھکی ہوئی تھی۔ میں بلی کا نام فریسا رکھوں گی۔ فارس کی مونس فریسا ہوئی نا، یا فارسا؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی، لبوں پر مسکراہٹ، گویا عزائم واضح تھے اور فارس کے حکم کو کسی خاطر میں نہیں لائی تھی۔ وہ رک گیا، گہری سانس لے کر جیسے اپنے مشتعل اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی۔ جنت تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اس کے پاس آ گئی۔ میں جان گئی ہوں تم ایسے نہیں مانو گے، اب میں آنٹی سے ہی بات کروں گی۔ اترا کر کہتے ہوئے وہ سیڑھیاں اترنے ہی لگی تھی کہ فارس نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے روکا۔ اس کا پورا وجود ہل گیا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ دانت پیس کر خطرناک تیوروں کے ساتھ اس کی طرف جھکا۔ بلی کے علاوہ؟ جنت کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھر آئی۔ میں، اس نے خلا میں یوں نگاہیں دوڑائیں جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ مجھے کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ شہادت کی انگلی تھوڑی پر متحرک تھی۔ او ہاں، میں چاہتی ہوں کہ آج تم مجھے ڈنر پر لے جاؤ، خود سے لے جاؤ، مجھے آنٹی سے نہ کہنا پڑے۔
چند لمحے اسے گھورتے رہنے کے بعد وہ اسے جھٹکے سے چھوڑ کر سیڑھیاں اتر گیا۔ تو کیا میں اسے ہاں سمجھوں؟ وہ عقب سے چلائی۔ آج کی رات میں 9 بجے تیار رہوں گی۔ اور فارس عجلت میں قدم اٹھاتا صدر دروازہ عبور کر گیا تھا۔ سیاہ رنگ کا ہلکے کام والا فراک اس پر کافی جچ رہا تھا۔ شہد بالوں کو جوڑے کی شکل دیے، لائٹ سا میک اپ کیے، وہ خوشگوار تاثرات کے ساتھ فارس وجدان کے سامنے اٹیلین ریسٹورانٹ میں موجود تھی۔ کھانا سرو کیا جا چکا تھا۔ بلیک 2 پیس سوٹ میں ملبوس وہ پتھریلے تاثرات کے ساتھ ہمیشہ کی طرح خاموش بیٹھا تھا۔ جنت کھانا مزے لے لے کر کھا رہی تھی اور باتیں بھی کر رہی تھی۔ آنٹی نے ہنی مون کی بات کی تھی۔ تم نے کہا تھا تم سوچو گے۔ چلو کچھ پلان کرو۔ اب جب تک میں یہاں ہوں تب تک کچھ آؤٹنگ ہو جائے گی میری، تھوڑا میں بھی انجوائے کر لوں گی۔ فارس کا سر دکھنے لگا تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے سے وہ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ مجال ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی خاموش ہوئی ہو۔ ایک دم کچھ سوچ کر جنت نے بیگ سے موبائل نکال کر فارس کے سامنے اسکرین لہرائی۔ گیس کرو، میں نے تمہارا کانٹیکٹ نمبر کس نام سے سیو کیا ہے؟ بند مٹھی پر تھوڑی جمائے وہ سرد نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں میز پر متحرک تھیں، گویا وہ منتظر تھا کہ کب وہ محترمہ کھانا ختم کریں اور وہ واپسی گرا لے۔ تم نے غلط گیس کیا، خود ہی جواب دے کر جنت نے اسکرین پر کانٹیکٹ لسٹ کھول لی۔ بے شمار نیلے پیلے دلوں کے درمیان لکھا تھا، مائی کاغذی ہسبینڈ۔ وہ ہنس دی۔ فارس لب بھیج کر رہ گیا۔ تم نے کس نام سے سیو کیا ہے میرا نمبر؟ اب وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں فضول لوگوں کا نمبر سیو نہیں کرتا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میں تو کرتی ہوں۔ جبڑے بھینچے وہ تیز تاثرات کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ آسمان پر بادل پھیل رہے تھے۔ ہر جگہ سے مجھے بلاک کیا ہوا ہے تم نے، فائدہ نمبر دینے کا؟ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ بس چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی تھی، پھر بولی، دوستی کرو گے مجھ سے؟ بہت اچھی لڑکی ہوں میں، آخری دم تک ساتھ نبھاؤں گی۔ فارس نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر میز پر کونیاں جماتے ہوئے آگے ہوا۔ اور یہ دوستی کی آفر تم کتنے لوگوں کو کر چکی ہو؟ جنت کے لبوں سے مسکراہٹ اڑ گئی۔ ایسے ہی خیال آیا تو سوچ لیا پوچھ لوں۔ اس کی کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ کہیں تمہارے ایکس ہسبینڈ نے اسی وجہ سے تو تمہیں ڈائیورس نہیں دے دی؟ تم اب اپنی حد پار کر رہے ہو۔ جنت کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ حد کراس نہیں کر رہا، تمہیں حد میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں، کاردار لہجے میں کہتے ہوئے اس نے جنت کی طرف دیکھا۔ طلاق اس نے دی تھی یا تم نے لی تھی؟ جنت کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر مسلا جا رہا ہو۔ فارس کا ہر سوال ایسا ہی تھا، اذیت کی 2 دھاری تلوار کی طرح۔ تمہاری 6 بہنیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوئی۔ جہاں تک مجھے علم ہے خاصا بڑا خاندان ہے تمہارا، مگر کوئی ایک رشتہ دار بھی تمہاری شادی میں نہیں آیا سوائے سائرہ آنٹی کے۔ مٹھیاں بھینجے، لب باہم پہ وسط کیے وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ اتنے اچھے موڈ کے ساتھ اس سے ڈنر پر لا کر وہ اس طرح کی باتیں کرے گا، اگر اسے علم ہوتا تو یقیناً وہ نہ آتی۔ میرے کردار پر مت آؤ فارس، میں تمہیں وارن کر رہی ہوں۔ اس نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ورنہ کیا کرو گی؟ لبوں پر استحزانیہ مسکان لیے اس نے بھویں اچکا کر اسے للکارا۔ غصہ، غم، بے بسی۔ جنت نے حلق میں ابھرتے آنسوؤں کے پھندے کو بامشکل نیچے اتارا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ تمہاری معلومات نکلوانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن میں تم میں اتنی بھی دلچسپی نہیں رکھتا کہ اپنے آدمیوں کو تمہارے حوالے سے آرڈر دیتا پھروں۔ لیکن جس روز ایسا کروں گا، اس روز تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس لیے آخری وارننگ دے رہا ہوں میں تمہیں۔ میرے گھر میں رہنا ہے تو اپنی حدود میں رہو، یہ آخری وارننگ ہے۔ ویٹر کو بلا کر پیمنٹ ادا کر کے وہ جانے کے لیے اٹھ گیا تھا، اور جنت کمال اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس نے آنسو پینے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ فارس کے ساتھ آئی تھی، مگر وہ فارس کے ساتھ واپس نہیں گئی تھی۔ وہ ریسٹورانٹ میں اپنی جگہ بالکل خاموش بیٹھی،
بار بار ٹشو سے آنکھیں صاف کر رہی تھی، پیشانی پر بکھرے بالوں کو سمیٹ رہی تھی، خشک لبوں کو تر کر رہی تھی۔ باہر برستی بارش کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ یہاں آئی ہی اس لیے تھی، تن تنہا، اس بارش کو انجوائے کرنے جو اس پر اب وحشت سی طاری کر رہی تھی۔ بالآخر اپنا ہینڈ بیگ کندھے پر ڈالتے وہ ضبط کر کے اٹھ گئی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر اس نے مین روڈ کی جانب قدم بڑھایا۔ پارکنگ ایریا کی طرف اس نے جانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ جانتی تھی فارس اب تک جا چکا ہوگا۔ اگر نہ بھی گیا ہوتا تو وہ تب بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے فی الوقت آمادہ نہیں تھی۔ کوئی آپ کے مشکل سے ٹھیک ہوتے زخموں کو ایک ہی لمحے میں ادیر کر رکھتے تو آپ یہی کرتے ہیں۔ وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ رونا بھی بہت آ رہا تھا اور وہ رونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ گھر جانے کو بھی جلدی تھی اور گھر پہنچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ فٹ پاتھ پر قدم بڑھاتی آگے بڑھنے لگی۔ موبائل بیگ میں تھا۔ وہ ڈرائیور کو بھی کال کر سکتی تھی مگر ڈرائیور بھی تو فارس کا تھا۔ ہوا ذرا تیز ہوئی تو اس نے بھی رفتار بڑھا لی۔ اللہ اس کی تمہیں وہ سزا دے گا جو تم تا عمر یاد رکھو گی۔ سڑک کنارے اس کے قریب ہی فارس کی گاڑی رک گئی تھی۔ وہ جھکے سر کے ساتھ خاموشی سے قدم بڑھاتی رہی۔ بیچ راستے میں جب فارس نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تو اس نے درشتی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ آدھے گھنٹے سے میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم؟ اس کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ غصہ، ناراضگی، خفگی سب بلا کر جنت صدمے سے فارس وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے سے وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے سے؟ یہ معجزہ کب، کیسے، کیوں رونما ہوا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب تم سے طلاق لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کھڑے کھڑے بڑے آرام سے اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ لیکن اب ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ تم انتظار کر رہے تھے میرا۔ یہ ایک خوشائد بات ہے۔ صدیقی انکل نے کہا تھا تم انتظار کسی کا نہیں کرتے۔ ایک استحقاق سے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، ایک ادا سے بیٹھ گئی۔ فارس کی ساری دھمکیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ وہ ہکا بکا اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ کیا ہوا؟ گھر نہیں جانا کیا؟ اب کی گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے جنت نے اپنا سر باہر نکالا تھا۔ لب بھینچ کر اس نے جنت کو دیکھا۔ تمہاری وجہ سے جتنے آنسو میرے ضائع ہوئے ہیں ان کے بدلے ایک آئس کریم تو لازمی بنتی ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ خود پر ضبط کے پہرے بٹھاتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دروازہ قدرے زور سے بند ہوا۔ اپنا بیگ کھنگالتے ہوئے جنت نے یکدم زچ ہو کر اسے دیکھا۔ بخش دو ان دروازوں کو، اللہ کے لیے۔ تم اپنا منہ بند رکھو۔ ہاں تو میں نے کچھ کہا؟ آنٹی ہی کہتی ہیں کہ تم بے جان چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہو، ایک خراش تک نہیں آنے دیتے اپنی گاڑی کو، مگر یہ دروازہ کیا سوتیلا ہے؟ وہ لم بیجے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ جنت بھی خاموشی سے باہر دیکھتی رہ گئی۔ صبح کے 7 بجے اس کی آنکھ اپنے موبائل کی آواز پر کھلی تھی جو گلاس ٹیبل پر پڑا مسلسل بج رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک طائرانہ نگاہ کمرے میں دوڑائی۔ فارس ابھی تک سو رہا تھا، غالباً آج اس کا آف تھا۔ اس کی نیم و آنکھوں سے اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھا، پھر کال ریسیو کی۔ السلام علیکم جنت، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام خالہ۔ الجھے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ آواز نیند سے بھاری تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ صوفے کی پشت سے کمر ٹکا کر اس نے انگڑائی لی۔ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ طبیعت کو کچھ نہیں ہوا، ابھی سو کر اٹھی ہوں۔ میں ایسے ہی پریشان ہو گئی۔ سائرہ خالہ کو تسلی سی ہوئی۔ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ فارس کیسا ہے؟ اچھا ہے، کنکیوں سے فارس کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ خیریت ہے خالہ؟ اتنی صبح صبح کال کی آپ نے؟ فارس نے تکیہ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ وہ اٹھ کر بالکنی میں آ گئی۔ اگلے ہفتے سدرا کی شادی ہے جنت، کیا تم بھول گئی؟ انہوں نے یاد دلایا۔ جنت منجمد ہوئی۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے اس نے حلق میں ابھرتی گلٹی کو بامشکل نیچے اتارا۔ میرا خیال تھا تم 1-2 ہفتے پہلے ہی آ جاؤ گی، مگر یہاں تو مجھے تمہیں یاد دلانا پڑ رہا ہے۔ خالہ یاد تھا مجھے۔ دائنا ہاتھ ریلنگ پر ٹھہر گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خالہ اسے سدرا کی شادی پر انوائٹ کریں گی۔ وہ صرف انوائٹ ہی نہیں کریں گی
بلکہ یہ امید بھی رکھیں گی کہ وہ شرکت بھی کرے گی۔ تو پھر کب آ رہی ہو تم؟ جواباً وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ سائرہ خالہ کے بہت احسان تھے اس پر، اور اب جب ان کی اکلوتی بیٹی کی خوشی کا موقع تھا تو وہاں وہ سب بھی تو ہوں گے خالہ۔ اس کا رخ اب گلاس ڈور کی طرف تھا۔ وہ اندر نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اندر جو موجود تھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بے قراری سے نچلا لب دانتوں تلے دبائے، مضطرب نگاہوں سے یہاں وہاں دیکھتے، بائیں ہاتھ سے سویٹر کے بٹن کو چھیڑتے، وہ اس لمحے بہت پریشان لگ رہی تھی۔ بلا شبہ ہوں گے، مگر اسے تمہیں کیا لینا دینا؟ تم اپنے شوہر کے ساتھ اپنی کزن کی شادی اٹینڈ کرنے آ رہی ہو، اکیلی تو نہیں ہو۔ کاش وہ سائرہ خالہ کو بتا سکتی کہ وہ اب بھی اکیلی ہی ہے۔ وہ ان سب کا سامنا آج بھی نہیں کر سکتی۔ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ تم آنا نہیں چاہتی؟ سائرہ خالہ کے لہجے میں اب خفگی تھی۔ آنا چاہتی ہوں خالہ، مگر آپ تو جانتی ہیں سب۔ اس نے مٹھیاں بیچ کر جیسے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ میری اکلوتی بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کرو گی تم؟ سائرہ خالہ مغمول ہو گئیں۔ جنت، وہ تمہاری شادی میں تمہارا سایہ بنی رہی، تمہارا ہر کام اس نے کیا، اور جب اس کی باری آئی تو تم منہ موڑ رہی ہو۔ جنت کی آنکھوں کی نمی کچھ اور گہری ہوئی، اتنی گہری کہ وہ منظر دھندلا ہو گیا۔ میں آؤں گی، میں فارس سے بات کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ اس نے بات سمیٹنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ جنت اتنی ہی دیر تک وہاں کھڑی رہی، پلکیں جھپکا کر آنسوؤں کا ہر اثر مٹاتی رہی۔ جب کمرے میں داخل ہوئی تو فارس کو دیکھ کر رک گئی۔ ٹراؤزرز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، نیند سے بیداری کے مراحل طے کر چکی آنکھوں کے ساتھ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر جس چیز نے جنت کو چونکا دیا تھا وہ اس کے لبوں پر داہنے گال کی جانب اٹھتی ہوئی مسکراہٹ تھی، اور اس کی یہ مسکراہٹ جتنی بھی خوبصورت تھی، جنت کمال کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی۔ ایک چپتی نظر اس پر ڈالتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کی طنزیہ نگاہ اور مسکراہٹ کا کیا مطلب؟ طرح طرح کے سر اٹھاتے اندیشوں کو جھٹلائے وہ خالہ کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ شادی میں شریک بھی نہ ہونا چاہتی تھی اور خالہ کو ناراض بھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ بے قراری سے انگلیاں موڑتے وہ ٹہلنے لگی۔ کیا کرے وہ اب؟ اس مسئلے کا ایک حل تھا، مگر وہ حل فارس کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ کل رات ہونے والی تلخ کلامی کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا وہ اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، مگر اب اس کی دھمکیاں اور چبھتے سوال وہ بھولی نہیں تھی۔ مگر پھر وہ 15 دنوں کے لیے کاروباری دورے پر لندن جا رہا تھا۔ کچھ ضروری میٹنگز اٹینڈ کرنی تھی اور اپنی کمپنی کی لندن برانچ کی معاملات کی بھی کچھ دیکھ چاک کرنی تھی۔ ٹکٹس کنفرم ہو چکی تھیں، اور اس نے جانے سے 2 روز پہلے رات کے کھانے پر مسز شیرازی کو اپنے شیڈیول سے آگاہ کیا۔ اکیلے کیوں جا رہے ہو؟ جنت کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے اتنا اچانک کہا کہ فارس نے یکدم سر اٹھا کر جنت کو دیکھا۔ وہ اعتراف سے یکسر بے نیاز پلیٹ میں چاولوں سے کھیلنے لگی۔ یہ کیا کرے گی ممی؟ وہ گڑبڑا گیا۔ اس کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ کام میں تم اتنے مصروف ہو کہ ہنی مون بھی پلان نہیں کر سکے۔ کیوں جنت؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ اس نے فوراً تائید کی۔ فارس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کل رات واضح وارننگ کے باوجود اس لڑکی میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اس بار پھر اس کی ماں کے ذریعے اپنا مطلب نکلوا رہی تھی۔ فارس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ممی، میں وہاں بھی مصروف ہوں گا، فرصت سے پھر پلان بنا لیں گے۔ اس نے مسز شیرازی کو قائل کرنا چاہا، ساتھ ہی اس نے جنت کمال کو خطرناک تیوروں کے ساتھ گھورا تھا۔ آنکھوں میں غضب کی لہر تھی، دھمکی بھی تھی۔ میرے خیال سے وہ اس کے تاثرات سے خائف ہو کر بول پڑی۔ میرے خیال سے فارس ٹھیک کہہ رہے ہیں آنٹی۔ خاک ٹھیک کہہ رہا ہے؟ مسز شیرازی ناراضگی سے بولی۔ تم اسے نہیں جانتی، میں جانتی ہوں۔ کام کا بہانہ یہ بار بار کرے گا اور ہر بار ہیلے بہانے لگا کر ٹال دے گا۔ اب کی بار انہوں نے اپنے بیٹے کو خاصے تیوروں سے گھورا تھا۔ جنت تمہارے ساتھ لندن جا رہی ہے
اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ کو یہاں اکیلا کیسے چھوڑ کر جائیں آنٹی؟ فارس کے تاثرات اب اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنائیت دوڑا رہے تھے۔ آج اس کی خیر نہیں، نوکروں کی فوج کے ساتھ میں اکیلی نہیں ہوں۔ انہوں نے جیسے حتمی فیصلہ سنایا، جنت اپنی تیاری کرو تم۔ انہوں نے فارس کی طرف دیکھا، جنت کی ٹکٹ بک کرواؤ۔ لہجہ تہمکانہ تھا۔ فارس نے نہ اسبات میں سر ہلایا اور نہ نفی میں، چند نوالے زہر مار کیے اور اٹھ کر چلا گیا۔ اس رات جنت کافی تاخیر سے کمرے میں آئی تھی، یہ سوچ کر کہ اب تک وہ سو چکا ہوگا، مگر نہ صرف وہ جاگ رہا تھا بلکہ آتش فشاں بنا اس کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ اب کہ وہ صحیح معنوں میں خائف ہوئی تھی۔ وہ میں نے نہیں کہا، آنٹی نے خود ہی۔ جھوٹ مت بولو، فارس نے درستی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہارے ان اونچے ہتھ کنڈوں کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں میں۔ پچھلے 2 ماہ سے تم یہی تو کر رہی ہو۔ جنت چپ ہو گئی۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا، تم مجھ سے فاصلے پر رہو، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ اور آخری وارننگ تھی جنت، آخری وارننگ۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو نیچے اتارتے ہوئے جنت نے جیسے خود کو پیش آنے والی ہر سچویشن کے لیے تیار کیا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا وہ؟ غصہ دکھائے گا، جھگڑا کرے گا، کمرے سے نکال دے گا۔ طلاق وہ دے نہیں سکتا، گھر سے وہ نکال نہیں سکتا۔ اس کے بھاگتے دوڑتے ذہن کو اس لمحے جھٹکا لگا جب فارس نے اس کے سامنے اپنے مینیجر کو فون کر کے اپنی ٹکٹ کینسل کروانے کو کہا۔ دوسری طرف سے غالباً وجہ پوچھی گئی تھی، دلیل بھی دی گئی تھی، کیونکہ جس کام کے لیے وہ لندن جا رہا تھا وہ کام بے حد اہم تھا۔ میری وائف کی کزن کی شادی ہے، ہمیں وہ شادی اٹینڈ کرنی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے اس نے دھمکایا تھا، وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ تو مس جنت، امید ہے تمہارے ساتھ تمہارے طریقے سے کھیلنے میں مجھے مزہ آئے گا۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا، اور جنت کمال اگلے کئی لمحوں تک پلکیں تک نہ چپکا سکی تھی۔ بہترین انتظامات کے ساتھ خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیے گئے شادی ہال کے صدر دروازے پر مہمانوں کا خوش اخلاقی سے استقبال کرتی سائرہ خالہ کی نظر جنت پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ ایک لحظ کے لیے تو جیسے انہیں یقین ہی نہ آیا، اگلے ہی لمحے انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ فارس وجدان نے موبائل اسکرین سے نگاہیں اٹھا کر سائرہ خالہ کو دیکھا۔ اپنے لبوں پر دائیں گال کی جانب اٹھتی مدھم مسکان کے ساتھ وہ جنت کے خالو اور اس کے بیٹوں سے ملا۔ عمار کے علاوہ سائرہ خالہ کے تینوں بیٹے خوش اخلاقی سے ملے۔ نیوی بلو پین کوٹ میں فارس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ اپنی شخصیت میں شاندار تو وہ تھا ہی، مگر وجاہت کے باعث ہر کسی کی نظر اسی پر ٹھہری تھی۔ سفید اور گلابی رنگ کے امتزاج کا کامدار لہنگا چولی میں ملبوس جنت بنت کمال سب کچھ لگ رہی تھی، مگر خوش نہیں۔ زبردستی کی مسکراہٹ بھی اس کے ہونٹوں پر نہیں تھی۔ آنکھیں سرخ متورم تھیں، جیسے وہ سارا راستہ روتی ہوئی آئی ہو۔ وہ جتنی اپسیٹ تھی، فارس وجدان اتنا ہی خوش اور مطمئن۔ تم اندر جاؤ، میں ضروری کال اٹینڈ کر کے آتا ہوں۔ جنت نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب اندر بھی وہ اکیلی ہی جائے؟ پھر اس نے خالہ کو دیکھا جو دوسرے مہمانوں سے مل رہی تھیں۔ عمار قدرے فاصلے پر ہی بگڑے تیوروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں تمہارا یہی انتظار کرتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں، آنکھوں میں سختی سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ پھر قدرے فاصلے پر شادی کے ہنگامے، شور شرابے اور میوزک کی آواز سے پرے وہ فون کان سے لگائے کسی سے بات کرنے لگا۔ مٹھیاں بیچ کر جنت نے جیسے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا۔ شادی کا شور شرابہ ہنگامہ جیسے ختم ہوا تھا، یا شاید اس کی سماعت نے ہی کام کرنا چھوڑ دیا تھا کہ آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے اسے یوں لگا تھا جیسے ہر طرف سناٹا چھا گیا ہو۔ کئی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھیں، کئی لوگوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کیے تھے۔ آتے جاتے لوگوں کی مرکوز نگاہیں اذیت کی 2 دھاری تلوار پر قدم جماتے وہ شادی ہال کے سب سے الگ تھلگ حصے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ جن لوگوں کے سامنے وہ مر کر بھی نہیں آنا چاہتی تھی، وہ اب نظر بھر کر اسے دیکھ رہے تھے، اسے جانچ رہے تھے، اسے پرکھ رہے تھے۔ بد نصیبی کا اگر کوئی روپ ہے تو وہ جنت کمال کو دان کر دیا گیا ہے۔ بدبختی
اگر کوئی مقام ہے تو وہ جنت کمال کو انعام کر دیا گیا ہے۔ اس کا سر اٹھا ہوا تھا مگر نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی اسے سب نظر آ رہے تھے۔ بہنوں کو وہ نظر انداز نہیں کر سکی تھی، خصوصاً حفصہ آپی کو۔ وہ انہیں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے دیکھ رہی تھی اور وہ تھیں کہ اسے مکمل طور پر آنکھوں سے نظر انداز کیے ہوئے تھیں۔ اس کی بھانجیاں اور بھتیجے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مبشر تو اس کے پاس سے گزر گیا تھا، یقیناً بہنوں نے ہی منع کر رکھا ہوگا، تبھی وہ اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ چھوٹے چچا اور پھپھو کی فیملی بھی وہاں موجود تھی۔ ہر چہرے پر اسے دیکھتے ہی ناگواری ابھرتی تھی۔ کچھ تو وہ حیران بھی تھے کہ وہ یہاں کیسے آ گئی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ عمار کچھ غصے میں لگ رہا تھا۔ اپنا تماشا بنوانے کا بہت شوق ہے تمہیں؟ جنت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ زیر لب کچھ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ جانتی تھی عمار یہ بات کس وجہ سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بھی مجبوری تھی۔ وہ کون سا اپنی مرضی سے یہاں آئی تھی؟ فارس کچھ تاخیر سے آیا تھا۔ کرسی کھینچ کر وہ اس کے ہمراہ بیٹھا تو ایک بار پھر وہ نظروں میں آ گئی تھی۔ تو یہ تھا جنت بنت کمال کا شوہر۔ سب نے آج دیکھا تھا، سب نے آج جانا تھا۔ بھلا کوئی جنت جیسی لڑکی سے شادی کے لیے رضامند کیسے ہوا تھا؟ اس کے لیے تو زمان جیسے مرد ہی جچتے تھے، ناقص، نامکمل۔ ایسی ہی تصویر تھی اس کی، اور کچھ رنگ مفقود کیے ہوئے۔ وہ دل سے جو گری سو گری، نظروں میں بھی نہ رہی تھی۔ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی مضبوطی سے پکڑے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، وہ بظاہر مضبوط نظر آ رہی تھی مگر اس کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی تھی اس کا عکس اس کی جھلمل کرتی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ اگر کچھ باقی تھا تو وہ آج ختم ہو جائے گا۔ اندر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ دلہن اور دلہا کو سٹیج پر بٹھایا گیا تو اس کے آس پاس اپنی بہنوں کو دیکھ کر ایک بار پھر دل بھر آیا۔ اتنی محبت اور اہتمام سے وہ سترہ کے آگے پیچھے تھی، اس کے عروسی جوڑے کا دامن سیٹ کر رہی تھی، اور خود وہ اپنی شادی پر کتنی تنہا تھی، کتنی نامکمل تھی ان کے بغیر۔ وہ تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں گی اور تم یہاں بیٹھی ہو جنت۔ جانے کہاں سے خالہ آئیں اور زبردستی اٹھا کر اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ عمار کے چہرے پر ایک بار پھر ناگواری ابھری۔ وہ اپنی ماں کو کچھ ناراضگی سے دیکھ رہا تھا۔ بھاری دل کے ساتھ وہ سٹیج پر چڑھی تھی۔ بہنیں ایک ایک کر کے وہاں سے ہٹ گئیں۔ اس کی کزنز بھی دور ہو گئیں۔ جو موجود تھے وہ اس کی آمد پر ناگواری کا اظہار کر رہے تھے۔ فارس وجدان سینے پر بازو باندھے جنت کے تاثرات سے کافی محظوظ ہو رہا تھا۔ سٹیج پر دلہن کے ہمراہ بیٹھی پرکشش نقوش کی حامل اس لڑکی پر ساجدہ بیگم کی نظریں ٹھہری۔ وہ باوجود کوشش کے ہٹا نہ سکیں۔ انہوں نے اینک لگا کر اس کا ہر طرح سے جائزہ لیا، پھر دل ہی دل میں اسے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ مجھے اپنے فرحان کے لیے وہ سفید کپڑوں والی لڑکی بہت پسند آئی ہے، وہ جو دلہن کے پاس بیٹھی ہے۔ انہوں نے اپنی پڑوسن کی بیٹی شائستہ کی توجہ سٹیج پر بیٹھی لڑکی کی طرف مبذول کروانا چاہی تھی، مگر وہ میز کے برابر میں بیٹھے فارس وجدان کو بھی متوجہ کر بیٹھی تھی، جس نے موبائل اسکرین سے نگاہ اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا جو دلہن کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ ارے یہ تو جنت ہے، یہ شادی شدہ ہے بوا، شائستہ نے کہا۔ ہیں؟ ساجدہ بیگم کو ایک جھٹکا لگا۔ شادی شدہ؟ میں سمجھی کالج کی اسٹوڈنٹ ہوگی۔ سنا ہے شوہر سے علیحدگی ہو چکی ہے اس کی۔ ساجدہ بیگم کو ایک اور جھٹکا لگا۔ اتنی مشکلوں سے انہیں کوئی لڑکی پسند آئی تھی جو اب نہ صرف شادی شدہ تھی بلکہ طلاق یافتہ بھی ثابت ہو رہی تھی۔ علیحدگی؟ وہ کیوں ہوئی؟ صدمہ کچھ کم ہوا تو انہوں نے یکدم پوچھا۔ شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے فارس سیدھا ہو کر بیٹھا۔ نگاہیں جنت پر ٹہری تھیں۔ وہ دلہن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی تھی۔ جواباً دلہن نے نہ جانے اس سے کیا کہا تھا کہ اس کی نگاہ بے ساختہ فارس کی طرف اٹھ گئی تھی۔ شادی ہال کے جس الگ تھلگ کونے میں وہ بیٹھا تھا وہاں سے ہر طرف نگاہ دوڑانا قدرے آسان تھا۔ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی؟
ساجدہ بیگم کو یقین نہ آیا۔ عورت مان نہ بن سکے تو کہاں کی خوبصورتی۔ فارس اپنی جگہ سن بیٹھا رہا۔ برہان اس کے بڑے تایا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس سے شادی ہوئی تھی اس کی، بچپن کی منگنی تھی، شادی محبت کی تھی۔ ان خواتین میں جو کم عمر تھی وہ بہت کچھ جانتی تھی۔ جب انکشاف ہوا کہ جنت بانجھ ہے تو ماں کے مجبور کرنے پر چچا کی بیٹی سے دوسری شادی کر لی۔ جنت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، چہرے پر خوف پریشانی کا تاثر لیے وہ اب اسٹیج سے اتر کر اسی طرف آ رہی تھی۔ تو پھر اسے طلاق کیوں ہوئی؟ ساجدہ بیگم ہمہ گوش تھیں۔ ارے خالہ، اس نے برہان کی دوسری بیوی کا بچہ ضائع کرنے کی کوشش کی تھی۔ شادی کا ہنگامہ، شور شرابہ اور فارس کی ساکت نگاہیں جنت کمال کے چہرے پر ٹھہری تھیں۔ خدا کی پناہ، شکل سے تو ایسی بالکل نہیں لگتی۔ ساجدہ بیگم ڈر سی گئیں۔ خالہ، اعمال شکلوں پر تھوڑی لکھے ہوتے ہیں۔ ہمنا نے لقمہ دیا تھا، بچپن سے ہی یہ آفت قسم کی لڑکی ہے۔ خدا معاف کرے، نہ چھوٹوں کی تمیز نہ بڑوں کا لحاظ، بہت ہی مغرور سی۔ اس کی وجہ سے ہی تو اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ پھر تو اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، جانے کس نے کہا۔ صرف اتنا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں افیئر چلا رکھے تھے اس نے۔ مجھے تو اس کی نند نے بتایا تھا، سارا دن فون کالز آتی رہتی تھی۔ کئی بار تو اس نے خود جنت کو چھپ چھپ کر فون پر باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میں نے سنا ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کے خاندان والوں نے اس کی دوسری شادی کے بعد اس سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ ساجدہ بیگم نے سر اٹھا کر ایک بار پھر اسے دیکھا تھا۔ خالہ، اسے دیکھیں۔ وہ ہمنا نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے متوجہ کیا۔ سر اٹھائے اس طرف دیکھنے لگی جس طرف ہمنا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ برہان ہے، جنت کا پہلا شوہر۔ بلیک ٹو پیس سوٹ میں ملبوس ایک ہینڈسم سا نوجوان ہنستے مسکراتے ہوئے کسی لڑکی کے ہمراہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ میز پر واپس آئی تو فارس وہاں کہیں نہیں تھا۔ اس نے فکر مندی سے چاروں اور نگاہیں دوڑائیں، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی شادی ہال سے باہر آ گئی تھی۔ سرسبز لان سے بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے وہ مسلسل اس کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی۔ موبائل بند بھی نہیں تھا، کال ریسیو بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پارکنگ ایریا میں اسے گاڑی کے پاس کھڑا دیکھ کر اس کی سانسیں اٹکی تھیں۔ یہ خیال کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں گیا کتنا تسلی بخش تھا، اور یہی خیال جن اندیشوں کو جنم دے رہا تھا وہ کتنے اذیت ناک تھے۔ وہ خود کو کمپوز کر کے اس کے پاس آ گئی تھی، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، گاڑی سے ٹیک لگائے نیوی بلو پین کوٹ میں ملبوس وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ اسے تاریک رات کا حصہ لگا۔ جتنے لوگ ہیں اتنی ہی کہانیاں ہیں، اور ہر کہانی ایک سے بڑھ کر ایک انٹرسٹنگ ہے۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں تصحیق۔ جنت کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ تو برہان باسط تمہارے تایا کا بیٹا تھا۔ محبت کی شادی تھی جو محض 5 سال تک رہی، پھر اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ وہ اپنی جگہ منجمد اسے پلکیں جھپکائے بنا دیکھنے لگی۔ تم نے اس کے بچے کو مارنے کی کوشش کی۔ فارس کے لہجے میں صدمہ تھا، لیکن بے یقینی ہرگز نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہے اس نے تم پر پولیس کیس نہیں ہونے دیا۔ بہت محبت کرتا ہوگا، ورنہ کون اس قدر سنگین غلطی کو نظر انداز کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی نمی ایک دم گہری ہوئی تھی، لب کپ کپائے تھے۔ تم جیسی لڑکیوں کے لیے بھلا طلاق کیا سزا ہوتی ہے؟ جنت کا سانس جیسے حلق میں اٹکا تھا، آنکھوں میں وحشت اتری تھی۔ الفاظ گویا سلگتے ہوئے انگارے تھے، سماعت میں پڑتے تھے اور وجود کو راہ کر دیتے تھے۔ ویسے طلاق کا سبب تمہارا وہی کارنامہ تھا یا پھر کوئی اور وجہ بھی تھی؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ سیدھا ہوا۔ جنت بامشکل اس کے کندھے تک پہنچتی تھی، اور اب تو جیسے قدموں میں ہی تھی۔ راکھ، خاک، دھول اور مٹی۔ آگے کو جھک کر وہ محظوظ ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مکمل طور پر بھیگی ہوئی آنکھیں، سرخ چہرہ اور کانپتا وجود۔ نچلا لب بے دردی سے رگڑتے ہوئے وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ حیرت ہے آج تمہاری زبان نہیں چل رہی۔ اسے تعجب ہوا تھا۔ نہ وضاحت، نہ صفائی، نہ معافی کی طلب،
نہ پچھتاوے کا احساس۔ سنا ہے کافی افیئرس تھے تمہارے، سنا ہے رانگ کالز آتی تھیں، سنا ہے اس نے سر گرا دیا، جھکا دیا، ہار مان لی، مگر وہ فارس تھا، حملے سے پھر بھی باز نہ آیا۔ جو کچھ سن چکا ہوں وہ سب ممی کو بتاؤں گا تو وہ کیا سوچیں گی؟ ایک ایسی لڑکی کو بہو بنا بیٹھی ہیں جو انفرٹائل ہے، جس نے اپنی سوتن کے بچے کی جان لینے کی کوشش کی ہے، جس کے خاندان کے لوگ اسے اچھوت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو اپنی ماں کی موت کا سبب بنی ہے۔ سانس روکے، لب بھینجے اس نے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، سرد پتھریلی نگاہوں سے، اور کچھ حقارت اور نفرت سے، کچھ بے رحمی، کچھ بیزاریت سے۔ جس کے اپنے پیروں تلے زمین نہیں تھی، وہ میرے سر سے آسمان کھینچنے چلی تھی۔ جنت کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ اعمال اگر شکلوں پر ثبت ہوتے تو خوبصورت چہرے کتنے بھیانک لگتے۔ فارس نے چابی نکال کر بٹن دبایا، گاڑی کا لاک کھل گیا۔ ہاں، بھیانک لگتے، بہت بھیانک۔ میں کل شام کی فلائٹ سے لندن جا رہا ہوں۔ ممی کو فون پر کہہ دینا کہ تم یہاں اپنی مرضی سے رک گئی ہو، اور جب تک میں واپس نہیں آؤں گا تم یہاں اپنی خالہ کے یہاں رہو گی۔ اور ہاں، اس نے رک کر تنبیہ نگاہوں سے جنت کو دیکھا، پھر انگلی اٹھا کر زہر خند لہجے میں دھمکی دی، اور اب اگر تم نے منمانی کی تو مجھ سے برا واقعی میں کوئی نہیں ہوگا۔ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی، اور کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے جا چکا تھا، اور جنت بنت کمال اپنی جگہ ساکت و صامت کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ ناقص تھی، مکمل ہونا چاہتی تھی، اور جنہیں تقدیر ناقص کر دے وہ مکمل کیسے ہوں؟ اور کسی روز تمہیں تمہاری یہ خوش فہمیاں لے ڈوبیں گی۔ وہ اب بھولے تنفس کے ساتھ اندھیرے میں دیکھ رہی تھی۔ میں بہت اچھی تیراک ہوں فارس۔ اسے لگا زمین اب قدموں تلے نہ رہی ہو۔ بہترین تیراک بھی شارک کی خوراک بن ہی جاتے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ بروقت ساحل پر نہیں پہنچ پاتے۔ وہ لڑکھڑائی تھی۔ تو کیا تم پہنچ پاؤ گی ساحل پر؟ ساحل پر ہی تو کھڑی ہوں، اور یہ تھا اس کا ساحل، اس کا کنارہ۔ وہ اپنے اس کنارے سے خوش گمانی کے اس ساحل سے بے قدم پیچھے ہٹی۔ ایسے کنارے سے سمندر بھلا، ایسی سطح سے گہرائیاں بہتر۔ دل میں وفا کی طلب، لب پہ سوال بھی نہیں۔ ہم ہیں حصارِ درد میں، اس کو خیال بھی نہیں۔ اتنا ہے اس سے رابطہ، چھاؤں سے جتنا دھوپ کا۔ اگر یہ نہیں ہے ہجر تو پھر یہ وصال بھی نہیں۔ وہ جو انا پرست ہے، میں بھی وفا پرست ہوں۔ اس کی بھی مثال نہیں، میری بھی مثال نہیں۔ تم کو زبان دے چکے، دل کا جہان دے چکے، عہد وفا کو توڑ دیں، اپنی مجال بھی نہیں۔